بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو سنت ابراہیمی سے متعلق ہے۔ ساتھیوں، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ذی الحج سال کا آخری مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے ارادے سے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ اس وقت سے سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہر سال کی جاتی ہے۔ نبی آخری زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو جاری و ساری رکھا۔ پوری دنیا کے مسلمان ہر سال 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کی رسم ادا کرتے ہیں۔ گویا بھیڑ، بکریوں، گائے اور اونٹوں کی قربانی اصلاحاً علامات کی حیثیت رکھتی ہے۔ اطاعت و فرمانبرداری اور تسلیم و رضا اس پر مداوت اور استقامت ہے۔ روح کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری شخصیت میں رچی بسی تھی اور ان کی پوری زندگی میں جاری و ساری رہی۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔ نماز کا ایک ظاہر ہے یعنی قیام، رکوع و سجود ہے، قعدہ ہے، یہ ایک ظاہری عمل ہے۔ اس کا ایک باطن یعنی توجہ اور روح اللہ، خشوع و خضوع، بارگاہ میں حاضری کا شعور و ادراک، انابت، محبت الہی، نماز کی اصل روح اور جان تو یہی چیزیں ہیں۔ اسی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جانور کو ذبح کرنا اور قربانی دینا ایک ظاہری عمل ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں قربانی کے حکم کے ساتھ متنبہ کر دیا گیا کہ اللہ تک نہیں پہنچتا ان قربانیوں کا گوشت اور ان کا خون، ہاں اس تک اگر رسائی ہے تو تمہارے تقویٰ کی۔ سورہ حج۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 5 میں متقین کی پہچان کروائی گئی ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ لہذا قربانی کرنے والوں کو سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نماز پر قائم ہیں، اگر ہم آخرت پر، تمام رسولوں اور ان پر نازل ہونے والی ہدایت پر یقین کے ساتھ ساتھ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور اس کے حرام سے دور رہتے ہیں تو ہماری قربانی قبول ہوگی۔ اگر تقویٰ اور روح تقویٰ موجود نہیں، اگر یہ ارادہ اور عزم نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اپنی مالی و جانی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں تو اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں پہنچے گا، یعنی ہمارے نامہ اعمال میں کسی اجر و ثواب کا اندراج نہیں ہوگا۔ اگر وہ روح موجود نہیں، وہ روح کیا ہے؟ وہ تو امتحان، آزمائش اور ابتلا ہے، اور اس میں کامیابی کا وہ تسلسل ہے جس سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی عبارت ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں کہ کیا واقعتاً ہم اللہ کی راہ میں اپنے جذبات، احساسات کی قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا واقعتاً ہم اپنی محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ذاتی مفادات کو اللہ اور اس کے دین کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ اپنے دینوی تعلقات، اپنے رشتے اور اپنی محبتیں اللہ کے دین کی خاطر قربان کر سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ سب کر سکتے ہیں تو عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ قربانی بھی نور علی نور۔ اور اگر ہم اللہ کی مخلوق اپنے بھائیوں کے لیے کوئی ایثار کرنے کو تیار نہیں ہیں تو جانوروں کی یہ قربانی یہ خول اور ڈھانچہ ہے جس میں کوئی روح نہیں۔ قربانی کا اصل منشا رضائے خداوندی کا حصول اور لوگوں سے پیار و محبت کا جذبہ پیدا کرنا ہے، جسے شاید ہم بھول چکے ہیں۔ اس عمل سے ہم میں ایثار و قربانی کا جو جوہر پیدا کرنا مقصود تھا، جس میں صرف خلوص ہی خلوص ہو، کسی بھی طرح کا دکھاوے کا کوئی پہلو نہ ہو، مگر اب تو قربانی اکثر جگہ نمائش بن کر رہ گئی ہے۔ قوموں کی ترقی کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر یہی مقصود ہو جائے تو قومیں تنزل پذیر ہو جاتی ہیں۔ ہر سال عید الاضحیٰ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محض گوشت کھا لینے سے عید کا مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ یہ مقصد دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خلوص اور جذبہ قربانی پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ گویا عید الاضحیٰ منانے کا مقصد محدود نہیں
غیر محدود ہے اور مقصود وقتی طور پر قربانی، ایثار و خلوص کا مظاہرہ کرنا نہیں، بلکہ بعد میں سارا سال قدم قدم پر قربانی، ایثار اور خلوص کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو سے حوالے سے ضرور اپنے کمنٹ کا اندراج کریں۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کنسنٹریٹ ٹی وی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکنز کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔